انسان کو ملنے والی بے شمار ان گنت نعمتوں میں سے ایک نعمت اولاد کی نعمت ہے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور رحمت ہے کہ اس نے نسل انسانی کو بڑھانے کا یہ طریقہ بنایا جس سے ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیدا کرنے کے بعد پالنا شروع کرتے ہیں اور پھر انہیں زندگی کے ہر موڑ پر خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں اور ان کو کامیاب دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی رہتی ہیں. قرآن مجید میں اولاد کے ملنے کو خوشخبری بھی قرار دیا گیا. حضرت زکریا علیہ السلام کو جب بہت عرصے تک اولاد نہیں ہوئی تھی تو جب انہیں اولاد کی خوشخبری ملی تو قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ مریم میں یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم آپ کو ایسے لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، یعنی بچے کی پیدائش ایک خوشخبری ہے. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو جب بچے کی پیدائش کی خبر ملی تھی تو اسے بھی خوشخبری کہا گیا تھا اور اس میں فرمایا کہ بے شک ہم تمہیں ایک بڑے علم والے لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں، انا نبشرک بغلام علیم. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد کی پیدائش، اولاد کا صحت مند سلامت دنیا میں آنا ایک خوشخبری اور خوشی کی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دنیا کے پھول قرار دیا ہے. حضرت حسن اور حسین کو آپ فرمایا کرتے تھے یہ دونوں یعنی حسن اور حسین رضی اللہ عنہما دنیا میں میرے دو پھول ہیں. یعنی جس طرح پھول کو دیکھ کر انسان کو ہمیشہ خوشی ہوتی، آپ کسی بھی رنگ، کسی بھی سائز، کسی بھی طرح، کسی بھی شکل کا پھول دیکھتے ہیں تو آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے، آپ کے دل کے اندر لطیف جذبات پیدا ہوتے ہیں. اسی طرح اولاد کو دیکھ کر، اولاد کے جس بھی طرح ہو اسے دیکھ کر انسان کے اندر ایک خصوصاً ماؤں کے اندر ایک ممتا جاگتی ہے اور ایک خوشی سی محسوس ہوتی ہے. آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے اولاد اگر خاص طور پر وہ کامیاب زندگی بسر کرے، نیکی میں آگے بڑھے. اسی لیے یہ دعا سکھائی گئی ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اے ہمارے رب ہمیں ہمارے ازواج اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقین کا امام بنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کو انسان کی بہترین کمائی بھی قرار دیا ہے. آپ نے فرمایا یقیناً تمہاری اولاد تمہاری بہترین کمائی ہے، بس اپنی اولاد کی کمائی میں سے کھاؤ. ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد جو کچھ کماتی ہے وہ صرف اولاد کا نہیں ہوتا، والدین کا بھی ہوتا ہے. دنیا کی خوشیوں کے علاوہ نیک اولاد والدین کے لیے مرنے کے بعد بھی صدقہ جاریہ بنتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو 3 اعمال کے علاوہ اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں. صدقہ جاریہ یا وہ علم جس سے نفع اٹھایا جائے یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے. تو مرنے کے بعد بھی نیک اولاد کی دعائیں ماں باپ کو فائدہ دیتی ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے کہ خوشی اور صدقہ جاریہ اور فائدوں کا اور کمائی کا ذریعہ ہونے کے ساتھ ساتھ اولاد ہماری ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے اور ہم پر اس کی تربیت کی ذمہ داری سب سے بڑھ کر ہے. انہیں کھلانا پلانا بھی ایک ذمہ داری ہے، ان کی تعلیم، دنیاوی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا بھی، لیکن ان سب سے بڑھ کر انہیں اللہ کی عبادت کے قابل بنانا، اللہ کے اطاعت گزار بندے بنانا بھی بہت اہم ذمہ داری ہے. ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی جس شخص کو رعیت کا خواہ کم ہو یا زیادہ ذمہ دار بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اس کی رعایا کے بارے میں قیامت کے دن سوال بھی کرے گا کہ اس نے اپنی رعایا کے بارے میں، اپنے ماتحت جو بھی اس کے ہاتھ میں دیے گئے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو قائم کیا یا ضائع کیا.
یعنی صرف یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ان کا دنیاوی اعتبار سے کتنا خیال رکھا، ان کے کھانے پینے، پہننے اوڑھنے یا ان کے دنیا کے کاموں کا، بلکہ یہ بھی پوچھا جائے گا کہ اللہ نے جو احکامات دیے تھے ان کے بارے میں یا ان سے متعلق تو ان کو قائم کیا یا ان کو ضائع کیا، یہاں تک کہ وہ اس کے اہل خانہ کے بارے میں، گھر والوں کے بارے میں بھی خاص طور پر پوچھے گا کہ ان کے بارے میں اللہ کے احکامات کو مد نظر رکھا یا نہیں رکھا. یعنی ہم سب سے یہ سوال ہونے والا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی دینی تربیت کی یا نہیں کی، ان کو اللہ کا بندہ بنایا یا نہیں. اسی طرح والدین میں سے بھی، ماں اور باپ دونوں میں سے بھی زیادہ ذمہ داری اولاد کے معاملے میں عورت کی ہے، ماں کی ہے، کیونکہ بچہ ماں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتا ہے.